افسوس ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں مت آؤ، آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ارے بھائی، آپ کی سیاست جو یہ ہے، اس سیاست میں ہمارا کیا کام ہے؟ یوں تو جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ سیاست علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے، یہ بنیادی نظریہ غلط ہے، غلط ہے۔ ہمارا اسلام جہاں میدان میں اور تخت شاہی پر سیاست سکھلاتا ہے، وہاں ہمیں حجروں میں رات کو رو رو کر صبح کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جہاں ہمیں تلوار ہاتھ میں دیتا ہے تو وہ قرآن سے بھی ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ جہاں ہمیں عدالت کی کرسی پر بٹھاتا ہے تو عدالت کی کرسی میں بٹھانے کے ساتھ وہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے دشمن ہوں ان کو فنا کرنے کے لیے آپ قدم صاحب کو بڑھائیں۔ بھائی، سیاست کو اگر اسلام سے جدا کی جائے تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ ہاں، رہ جاتی ہے جنگیں دی۔ ہاں بھائی، یہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں آپ لوگ نہ آئے جو سارے اسلام کو ملائزم کا لقب دیتے ہیں۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ سب ملا لوگ ہیں، ملا لوگ کو حق نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئے، یا کسی جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو اب چیئرمین بنے ہیں تو پہلے میرے پاس ساتھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، صدر ایوب سے کہا تھا کہ اگر مجھے اجازت ہے تو میں یہ ملازم کو ختم کر دوں اور مولویوں کو گولیوں سے اڑا دوں۔ جی بات کی تھی، میں حوالہ دینے کے لیے اگر کوئی چاہے تو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ بھائی، میں پہچانتا ہوں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ملازم کو ختم کرنا نہیں ہے بھائی، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں، ابھی ہم کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے منہ سے آپ دیکھیں گے کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور جو اندر ان کے اندر میں اسلام کی دشمنی کی آگ سلگ رہی ہے وہ بڑی ہے۔ یہ تو زبان سے تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ میں اقتدار بھی نہیں آیا ہے بھائی، ابھی تو ان کے ہاتھ میں اقتدار بھی نہیں آیا ہے، اور خداوند کریم کرے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار کی بات نہ آئے۔ اگر اقتدار کی خدا نخواستہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بات ڈور آ گئی تو یہ سرمایہ داری کو ختم نہیں کریں گے بھائی، یہ بڑے سرمایہ دار خود ہی ہے، یہ اسلام کو ختم کریں گے۔ آپ لوگ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اب غفلت کو چھوڑ دیجیے، کسی سستے ناروں پر کان نہ دھریے، اور دونوں آنکھوں کو کھول کے دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا سوداگر، دکان پر انہوں نے کیا کہتے ہیں، بولے بندر تو اور ہوتا ہے، یہ بندر کچھ سکھا کے چھوڑ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی وہاں سے اگر کوئی چیز اٹھائے تو ان سے وہ لڑ پڑتا تھا۔ تو ایسے ہی تعلیم دی گئی، سیکھ لیا بھائی، جانور بھی سیکھ جاتے ہیں، انسان تو انسان۔ ایک دن ایک ٹھگ آیا دکان پر، انہوں نے کہا کہ یہ بندر
مالک کا دکان کا نہیں ہے تو میں